اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا 18واں سالانہ عرس مبارک 16 شوال کو کراچی میں اور پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ دوسرا سال ہے، کرونا کی وجہ سے محفل مبارک مختصر ختم شریف اور دعا پہ محدود کر دی گئی ہے۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ 11 دسمبر 2003 بروز جمعرات اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسلام آباد میں تھے اور سینٹ کے اجلاس میں جانے کی تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ غسل فرما کے لباس وغیرہ بدل کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے تیاری فرما رہے تھے کہ ان کو داعی اجل کا پیغام آ گیا۔ انہوں نے لبیک کہا اور وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ وہاں سے اسلام آباد سے کراچی 130 طیارے پہ ان کا جسد خاکی لے جایا گیا اور جمعۃ المبارک والے دن جمعہ کی نماز کے بعد نشتر پارک میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ لاکھوں عاشقان رسول، بڑے بڑے علماء، اس وقت کے مشائخ، مختلف تنظیموں کے، مختلف جماعتوں کے، مختلف مکاتب فکر کے، سیاسی، سماجی، دینی، روحانی، مذہبی رہنما، پیشوا بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ الحمدللہ شریک ہوئے اور انہوں نے اپنے قائد اور ملت اسلامیہ کے قائد کو الوداع کہا۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کرتے کرتے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی جد و جہد کرتے بسر ہوئی اور قابل رشک زندگی۔ اخبارات نے جو ان کے وصال مبارک پہ سرخیاں لگائیں، ایک اخبار نے لکھا کردار ہی کردار، اور کسی نے لکھا کہ ملت اسلامیہ کا قائد چلا گیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ جانے والی ہستی جو ہے کتنی عظیم المرتبت ہے اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں میں ان کا کتنا احترام ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ان کے مسلک کے علماء نے، اور وہ علماء جن میں الحمدللہ غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نور اللہ نعیمی بصیر پور شریف علیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد حسین قادری صاحب رحمۃ، اور جید علماء اور اکابر علماء اور بڑے بڑے مشائخ جو تھے، ان سب نے انہیں قائد اہل سنت کہا متفقہ طور پر، اور لوگ انہیں قائد اہل سنت جب کہتے تھے تو ہر سنی بھی فخر کرتا تھا کہ یہ ہمارے قائد ہیں الحمدللہ۔ بعد میں جوں جوں ان کا دائرہ کار بڑھتا گیا اور انہوں نے جب ضرورت محسوس کی کہ یہاں ایک طبقہ اسٹیبلشمنٹ میں، بیوروکریسی میں، سیاستدانوں میں ایک طبقہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جو کسی صورت بھی اسلام کو، دینی لوگوں کو، دینی جماعتوں کو ہضم نہیں کرتا، پسند ہی نہیں کرتا، جب انہوں نے محسوس کیا کہ دشمنی کسی مسلک سے نہیں ہے، صرف دشمنی اور مخالفت اسلام سے ہے ان کی، اسلام کا نام نہیں آنا چاہیے، تو انہوں نے تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کیا
اور الحمدللہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کی، تو اپنے تو الحمدللہ پہلے کہتے تھے، بیگانوں نے بھی پھر انہیں قائد ملت اسلامیہ کہا، اور جب قائد ملت اسلامیہ کہا تو الحمدللہ وہ لقب بھی انہی پہ جچتا تھا۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کہا گیا تو اس وقت بڑے بڑے جید علماء اور اکابرین موجود تھے، اور وہ سب ان کو قائد ملت اسلامیہ کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور انہی پہ جچتا بھی انہی پہ تھا۔ ایران عراق کا مسئلہ ہو، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ حل کرواتے نظر آتے۔ اقوام متحدہ میں کبھی مسئلہ درپیش ہو، مسلمانوں کی طرف سے کسی لیڈر کو بلایا جائے تو مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ۔ افریقہ میں کوئی مسلمانوں کو مسئلہ درپیش ہو، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یورپ میں کوئی مسئلہ درپیش ہو مسلمانوں کو، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنے کام سے، اپنے کردار سے اور اپنی تحریک سے ہر دل میں گھر کر گئے تھے۔ ہر جو کہنے والا ان کو قائد ملت اسلامیہ کہتا تھا، کہہ کے خوش ہوتا تھا کہ یہ قائد ملت، واقعتاً یہ لقب انہی کو سچتا ہے۔ اور دوسری جماعتوں کے سربراہوں نے، قاضی حسین احمد، مرحوم قاضی حسین احمد نے، علامہ ساجد نقوی صاحب نے، ساجد میر صاحب، باقی جماعتیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، ان سب کی موجودگی میں بھی وہ بھی کہتے تھے، اور سٹیج پہ جو بھی موجود ہوتا تھا وہ بھی ان کا نام قائد ملت اسلامیہ لے کے پکارتا تھا۔ آج جب اہل سنت بہت سارے بحرانوں میں گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے، اور اپنے اور بیگانے اور بڑی طاقتیں بھی ان کو مٹانے کے در پہ ہیں، اہل سنت کا نام دہشت گردوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اہل سنت کو انتہا پسند کہا جا رہا ہے، تو آج پھر ہر سنی جو ہے وہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتا ہے کہ انہوں نے کئی سال تک، تقریباً 33 سال سیاسی جد و جہد باقاعدہ عملاً 70 سے لے کے 2003 تک سیاسی میدان میں قیادت کے فرائض سر انجام دیے، ہمیشہ صف اول میں رہے۔ پاکستان کا آئین بنانا ہو، ختم نبوت کی تحریک ہو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہو، انہیں کبھی عہدے کا کوئی شوق اور لالچ نہیں تھا۔ جب بھی کوئی اتحاد بنا تو انہوں نے کسی دوسرے کا نام پیش کیا تاکہ اتحاد بن جائے اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے جد و جہد کریں۔ کبھی اپنی قیادت کے لیے کہ مجھے ہی صدر آنا چاہیے، میں ہی قائد ہونا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے کبھی اپنے عالم اسلام کے اتحاد کو خراب نہیں ہونے دیا، الحمدللہ۔ تو آج جب ہم بہت سارے چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں اور حالات دیکھتا ہوں تو پھر مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں کہ مولانا نے کتنے صاف ستھرے انداز میں سیاست کی، اور ساری زندگی نہ ان پہ کوئی دہشت گردی کا الزام لگا، نہ ان پہ کوئی انتہا پسندی کا الزام لگا، نہ کسی نے ان پہ کسی ایک دھیلے اور ایک پائی کا الزام لگایا۔ وہ صاف شفاف اپنا دامن، بے داغ دامن لے کے بڑے عز و وقار کے ساتھ دنیا سے گئے، الحمدللہ۔ آج بہت سارے لوگ جن کو قائد ملت اسلامیہ بننے کا شوق ہے، کاش کبھی وہ ضرور اپنے آپ کے، اپنی قیادت پہ غور ضرور فرمائیں کہ قائد ملت اسلامیہ تو صرف انہی کو جچتا تھا۔ آج جس کے ساتھ اپنے مسلک کے لوگ بھی نہیں ہیں وہ بھی قائد ملت اسلامیہ ہے۔ چلیں اپنے ہی لوگ ہوں، سارے ساتھ اپنے مسلک کے لوگ ہوں تو وہ کہیں جی ہم ہی ملت اسلامیہ ہیں اور یہ ملت اسلامیہ کا قائد ہے۔ جس کے ساتھ اپنے بھی جماعتیں نہیں ہیں، اپنے قائدین بھی نہیں ہیں، اپنے علماء بھی نہیں ہیں، اپنے مشائخ بھی نہیں ہیں۔ اب میں نام نہیں لیتا کسی کا، دل آزاری نہ ہو، لیکن سمجھانے کی غرض سے عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا غور ضرور فرمایا کریں، اور اگر شوق ہے اپنے آپ کو قائد ملت اسلامیہ کہلانے کا تو پھر دل بڑا کریں، اپنوں کو بھی گلے لگائیں، اب بیگانوں کو بھی جنہیں آپ بیگانہ کہتے ہیں، اسلام کے لیے، وسیع تر مقصد کے لیے، اس لیے کہ اس وقت مسجد پہ حملہ ہے، اس وقت مدرسے پہ حملہ ہے، اس وقت دین پہ حملہ ہے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو ہے یہ کچھ لوگوں کو کھٹک رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی لوگوں کو میدان میں نہیں آنا چاہیے، تو اپنا دل بڑا کریں،
اپنوں کو بھی سینے سے لگائیں اور کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی جمع کریں ایک پلیٹ فارم پہ، اور پھر اپنے آپ کو قائد ملت اسلامیہ کہلائیں تو کچھ اچھتا بھی ہے، وگرنہ یہ قائد ملت اسلامیہ جیسے عظیم لقب کے ساتھ مذاق ہے کہ قائد ملت اسلامیہ تو وہ تھا جو الحمدللہ پاکستان کے علماء بھی محبت سے سر عقیدت خم کرتے تھے، اور بیرونی دنیا میں بھی کبھی عراق تشریف لے جاتے تھے، لیبیا تشریف لے جاتے تھے، عرب ممالک میں چلے جاتے تھے، تو وہاں کے عرب بھی ان کے ہاتھ چومنے کو باعث فخر سمجھتے تھے کہ یہ بندہ جو اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ اسلام کی آواز ہے، یہ ہے قائد ملت اسلامیہ۔ تو آج ان کی برسی پہ فقیر کا پیغام کارکنوں کو تو یہ ہے کہ کارکن الحمدللہ، مجھے انہوں نے فرمایا 93 کے الیکشن تھے شاید یا 90 کے تھے، لاہور ایئرپورٹ پہ تشریف لائے، ظاہر ہے جمعیت علماء پاکستان کے بہت سارے افراد اس الیکشن میں کامیاب نہیں ہوئے، 3 سیٹیں جیتے صرف، 90 میں بھی، 88 میں بھی 3-4 سیٹیں تھیں۔ اچھا، مولانا کو بھی ہروایا گیا ایک منصوبے کے تحت کراچی سے، جو دہشت گرد لائے گئے تھے، آج لانے والے خود بھی شرمندہ ہیں اور آج خود ہی انہیں نشان عبرت بنانے کے لیے بھی لگے ہوئے ہیں۔ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو رستے سے ہٹانے کے لیے، مولانا شاہ نورانی کو ہرانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی، لیکن قربان جائیں قائد ملت اسلامیہ کی عظمت پہ کہ وہ ذرا بھی فکر مند نہیں تھے، پریشان نہیں تھے، ان کو پتہ تھا کہ ان کو ہرایا جائے گا، الیکشن جیتنے نہیں دیا جائے گا، اسمبلی تک نہیں جانے دیا جائے گا، آواز روکنے کی کوشش ہوگی پوری۔ لاہور تشریف لائے ایئرپورٹ پہ، ہم حاضر تھے استقبال کے لیے، لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو جاتے ہی جب ہاتھ میں نے ملایا تو فرمانے لگے آپ الیکشن سے مایوس تو نہیں ہوئے؟ فرمانے لگے میں تو مایوس نہیں ہوں الحمدللہ، اس لیے کہ ہم تو مؤذن ہیں، ہمارا کام تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان دینا ہے، ہم اذان دیتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمیں کوئی فکر اور پریشانی نہیں۔ اتنا کیا کہ انہوں نے ہمارا بھی سارا تکلیف، پریشانی، مایوسی سب دور فرما دی۔ قائدین کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ دل بڑے کریں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں۔ جس کے ساتھ 4 آدمی پیچھے کھڑے ہو گئے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا سر کر لی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب جب مصیبت پڑتی ہے سر پہ تو پھر یاد تو آتا ہے نا کہ ہمارے پیچھے کو نہیں آیا۔ تو کاش آپ جب اچھے دنوں میں ہوتے ہیں، اچھے وقت میں ہوتے ہیں، تو ان کو اپنوں کو تو کم از کم گلے لگائیں۔ آپ اپنوں سے ملنے سے بھی انکار کریں گے، اپنوں سے دعا سلام لینے سے بھی انکار کریں گے، اور آپ یہ خیال کریں گے کہ ہم ہی ہم ہیں، بس ہمیں ضرورت ہی کسی کی نہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، 1 2 4 5 10 واقعات دیکھ دیکھ کے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے، کہ ہم کامیابی کا رستہ کیا ہے۔ کامیابی کا رستہ قائد ملت اسلامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنا ہی ہے، اور انہوں نے ہمیں ایک مثال سیٹ کر کے دکھائی ہے۔ اب وہ جب آواز دیتے تھے تو بڑے بڑے اپنے اپنے محلات میں لرز جاتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ ایک شخص نہیں بول رہا، اس کے پیچھے ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی آواز ہے۔ آج ہماری آواز کو ہم بولتے ہیں، کچھ کو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب کسی کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بولنے والا اکیلا ہے، اس کے پیچھے تو ہے کوئی نہیں۔ تو میرا پیغام قائدین کے لیے یہ ہے کہ صرف قائد ملت اسلامیہ لکھوانے کا شوق ہی نہیں ہونا چاہیے، قائد ملت اسلامیہ بننے کا شوق بھی پیدا کریں۔ کہ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جو ہماری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے تو بہت دیکھا ان کو، اور جو ہم سے چھوٹے ہیں ابھی بہت بعد میں آئے ہیں، چلیں وہ اپنے جنہوں نے دیکھا ہے ان سے سن لیں، اور کتابوں میں اپنے بزرگوں نے جو کچھ لکھا ہے ان کے بارے میں پڑھ لیں، اور دیکھیں کہ قائد ملت اسلامیہ بننے کے لیے کیا چاہیے۔ اب بہت سارے بنے ہوئے ہیں قائد ملت اسلامیہ، ان میں سے ایک میں بھی ہوں، کبھی کبھی میرا بھی اعلان ہو جاتا ہے قائد ملت اسلامیہ کا، اور مجھے شرم آتی ہے۔ اب میں تو کوشش کرتا ہوں روکوں اس کو، اعلان کرنے والے کو سمجھاؤں کہ بھائی قائد ملت اسلامیہ ایک ہی تھا، اور بھی بہت سارے ہمارے بھائی دوست لیڈر مختلف تنظیموں کے، ان کا اعلان ہوتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، بلکہ خود اپنے ہاتھ سے لکھواتے ہیں، اور خود دعوے دار ہیں قائد ملت اسلامیہ بننے کے۔ بنیں ضرور، اللہ کرے آپ بہت آگے جائیں، لیکن کم از کم قائد ملت اسلامیہ والے کام بھی کریں، قائد ملت اسلامیہ والا دل گردہ بھی پیدا کریں، حوصلہ بھی ان جیسا پیدا کریں۔ وہ جیکب آباد کی جیل میں رہے، اور ان جیلوں میں جہاں بے انتہا گرمی تھی، جہاں
درجہ حرارت 52 53 54 تک جاتا تھا، وہاں رہے، لیکن کبھی بھی ان کی پیشانی پہ کوئی بل نہیں آیا، کوئی پریشان نہیں ہوئے، فخر کیا کرتے تھے، اور کبھی انہوں نے اپنی تکلیفوں کا بھی ذکر نہیں کیا جیل سے آنے کے بعد۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس راستے میں یہ ساری مشکلیں آتی ہیں اور ان کو ہنس کے برداشت کرنا۔ رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کو سب سے زیادہ مشکلات انبیاء کو آئیں، اور انبیاء میں سے سب سے زیادہ مشکلات مجھ پہ آئیں، اور انہی کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب آپ بھی ایسے صبر کریں جیسے آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر فرمایا۔ تو ہمارے لیے تو قائد ملت اسلامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے بہترین۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو، مشکلات بھی برداشت کی ہیں، لیکن آخر وقت تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد جاری رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس 18ویں عرس مبارک کے موقع پہ مجھے بھی، آپ کو، سننے والوں کو بھی، ہم سب کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کی جد و جہد نصیب فرمائے، اور قائد ملت اسلامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کے درجات اللہ کریم اور بلند سے بلند تر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔